میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ خالد محمود عباسی صاحب سے ہے. خالد صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ مسئلہ جو کا تو ہے، اور کیا اس میں مسلمانوں کی باہمی اختلافات کا کتنا عمل دخل ہے؟ مفادات کے اس دور میں کیا موجودہ تقسیم شدہ جو ممالک ہیں اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ اس میں غیروں کی کیا حکمت عملی ہے جو کامیاب جا رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری کیا کمزوری کہہ لیجئے، نالائکی کہہ لیجئے. تو جہاں تک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں جو تبدیلی ہوئی ہے اور ایک صنعتی انقلاب آیا ہے، اور جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی پر جو فوکس کیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ایک پاور پیک تیار ہوا ہے مغرب میں، تو جب وہ ان اسلحوں سے لیس ہو کے مسلمان ممالک پر ٹوٹے ہیں، تو ہم اپنے مطلب ایک یروشلم ہی کیا ہمارے ہاتھ سے سب ہی نکلتا چلا گیا نا. جب واسکو ڈی گاما نے پہلی دفعہ راستہ تلاش کیا، پھر وہ ہندوستان پہنچے، پھر تجارتی کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، پھر ہندوستان گیا، یہ باقی ممالک جاوا، سماٹرا گئے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے آپ کی خلافت مرد بیمار بنی، اور پھر مرد بیمار بن کے تو وہ پھر ختم ہی ہو گئی. تو یہ جو ساری طاقتیں ہیں وہ جب غالب آ گئیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے وہ سوچ کار فرما تھی، اور وقت کی تاریخ کے اس بہتے دریا میں کوئی اپنی سیاہی گھول رہا تھا. اور وہ اقبال نے اس کو بیان بھی کر دیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. تو بہرحال اس قوم کے اندر بڑی صلاحیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی تو سارے جان پر فضیلت نہیں دی تھی. تو انہوں نے یہ یعنی ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ وہ اپنے ان عیسائی دوستوں کی مدد سے، یعنی پوری عیسائیت کے اندر بھی انہیں نقب لگانی پڑی اس کام کے لیے. پروٹیسٹنٹ فرقہ انہوں نے کھڑا کیا، پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی. تو کیتھولک چرچ کے ذریعے سے تو یہ ممکن نہیں تھا، انہوں نے پروٹیسٹنٹ وجود میں لا کے ان کے ذریعے سے یہ سارا کام کروایا. اور برطانیہ نے ابتداءً ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، وہاں جا کے آباد کیا. بالفور جو تھا وہ برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، بعد میں شاید پرائم منسٹر بھی بنا ہے. تو یہ جو بھی آپ کی بڑی طاقتیں ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور جرمنی نے بھی پھر مدد کی کیونکہ اس نے پہلے وہ مارا تھا تو بعد میں ذرا اس کی تلافی بھی کرنے کی ضرورت تھی. تو امریکہ ہے، روس ہے، تو ان سب نے مل کے جو ہے ان کو موقع دیا کہ وہ یہاں آ کے اپنا وطن مألوف ان کی نگاہوں میں جو ہے تو اس میں لا کے ان کو بسایا کہ یہ اپنی زمین میں جا کے دوبارہ آباد ہو سکیں. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ توہین رسالت اگر ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ جرمنی میں جو ان کا قتل عام ہوا تھا اس کی جو ہے نا وہ بات کریں، کیونکہ یہودی اسے پسند نہیں کرتے. بھائی، وہ یہودیوں نے تو وہ خود پروپیگنڈا کر کے اپنی مظلومیت ساری دنیا پہ آشکارا کی تھی کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہمیں مارا گیا ہے، ہمیں پیٹا گیا ہے. تو ہولوکاسٹ پہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. ہولوکاسٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور یہ جتنا یہودی اسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں یہ سچ ہے یا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس پہ بات نہیں کرنے دیتے. باقی آپ اگر ہولوکاسٹ میں دکھائیں گے کہ اتنے یہودی مارے جا رہے ہیں تو یہ تو یہودی چاہتے ہیں کہ آپ دکھائیں تاکہ لوگ ان سے اظہار ہمدردی کریں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو بہرحال یہ تو ان کی طرف سے ہوا جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ ممکن ہوا. دوسری طرف یہ کہ ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہماری کیا سستی، نالائکی، کمزوری، تو سب سے بڑی بات جو ہر بندے کو نظر آ جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے. ہمارے 58 ممالک ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مجموعی طور پر ہماری صلاحیت میں کمزوری آئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پر جان بوجھ کر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں کہ جو باصلاحیت نہیں ہوتے، یعنی وہ اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ملک کی بھی قیادت کر سکیں. تو امت کے لیول پر تو سوچ ہی ختم ہو گئی نا. امت کی سوچ تو اب باقی نہیں رہی. سب سے پہلے پاکستان کی سوچ آ گئی، یا سب سے پہلے مصر کی سوچ آ گئی، یا سب سے پہلے عرب کی یا سعودی عرب کی سوچ آ گئی، سب سے پہلے ایران کی یا افغانستان کی سوچ آ گئی. تو وہ امت والی تو تصور ختم ہو گیا. وہ تو اب بتایا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار مت بنو ساری امت کے. تو بظاہر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کو نظر آ جائیں گی، یعنی سوائے اندھا یا بہرا نہ ہو تو یہ نظر آ جائے گی. لیکن اس کی اگر کھوج آپ لگائیں گے، اس کی ٹو کریں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، تو یہ در حقیقت نتیجہ ہے اللہ کے مشن کو پیٹ دکھانے کا، اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا.
اس لیے کہ ہمارے جوڑ کی بنیاد دیکھیے نیشنلزم نہیں تھا. یہ جو امت تھی اس کی جو وحدت تھی وہ رنگ کی بنیاد پر نہیں تھی, وہ نسل کی بنیاد پر نہیں تھی, وہ زبان کی بنیاد پر نہیں تھی, وہ نظریہ توحید کی بنیاد پر تھی. اور نظریہ توحید کا جو لٹریچر ہے جو اسے آپ کے رگ و پے میں جو بساتا ہے وہ قرآن مجید ہے. تو جب آپ قرآن سے کٹ گئے, اس سے دور ہو گئے, اس سے ناطہ توڑ لیا, اس سے منہ موڑ لیا, تعلق چھوڑ دیا, تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ مختلف خیالات ذہن میں اب پکیں گے. اس نظریے کی جگہ کوئی گھٹیا قسم کے نظریات وہ جو پیدا ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر قومیت کے نظریات ہی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم امت سے قوموں کی طرف منتقل ہوئے تو پھر ہمارے پاس دوسری جگہ جو تھی کھڑے ہونے کی, وہ ظاہر ہے کوئی لسانی عصبیت تھی, کوئی جو ہے وہ رنگ کی عصبیت تھی, زبان کی عصبیت تھی. یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے پھر جوڑنے کی بنیاد بننا تھا. کہیں ترک نیشنلزم وجود میں آ گیا, تو کہیں عرب نیشنلزم, تو کہیں ہندی نیشنلزم, کہیں سندھی نیشنلزم. تو اب اس چیز میں ہم بٹ گئے, تقسیم ہو گئے. اور امت کا جو بڑا تفرقہ ہے وہ یہ سیاسی تفرقہ ہے. یہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, یہ تفرقہ ثانوی ہے, یہ ڈسپشن ہے. لوگ اسے بڑا تفرقہ سمجھتے ہیں اور اس کو فرقہ قرار دیتے ہیں. اس فرقے کی بنیاد پر کوئی سلطنت نہیں وجود میں آتی. اصل میں جو تقسیم ہوئی ہے جس نے امت کو پارا پارا کیا ہے وہ سیاسی تقسیم ہے, اور وہ سیاسی تفرقہ بازی ہے کہ جس میں مسلمان 58 ملکوں میں اور ڈیفائنڈ ملکوں میں اور ریکگنائزڈ ملکوں میں تقسیم ہو گئے. تو جس امت میں کوئی دوسرا امیر اگر کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے, وہاں آج 58 ریکگنائزڈ عمرا متعین ہیں. تو اس نے ہمیں کر دیا کمزور, اس نے ہمیں کر دیا بھودا, اس نے ہمیں کر دیا بہت ہی ضعیف, اس نے ہمیں ہماری سوچ کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا, امت کی سوچ کو قومیت کی سوچ میں بدل دیا. تو اگر آپ اسے ایک لفظ میں کہیں تو قرآن مجید کی دوری سے نتیجہ میں یہ ہوا, اور اگر آپ بالکل اسے دنیا کی سطح پہ تجزیہ کریں تو ہمارے تفرقے کی وجہ سے ہی ہوا. جی خالد صاحب, یقیناً بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے وجوہات ہیں, اور اس پر یقیناً سوچنے کی اور کچھ اسٹریٹجی بنانے کی